بچوں، یہ ہے میڈم آمنہ۔ یہ آپ کو موجودہ کرونا وائرس کے بڑھتے ہوئے پھیلاؤ سے بچنے کے لیے صفائی ستھرائی اور سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے بارے میں بتائیں گی۔ تو بچوں، آپ سب نے میری باتوں کو دھیان سے سننا ہے اور ان پر سختی سے عمل کرنا ہے تاکہ ہمارا پیارا ملک پاکستان صاف اور سرسبز نظر آئے اور یہاں بیماریاں کم سے کم ہوں۔ تو بچوں، آج جو سبق ہم پڑھیں گے وہ صفائی کی اہمیت اور سالڈ ویسٹ مینجمنٹ، یعنی کہ گھروں، ہسپتالوں، سکولوں اور گلی محلے کے کوڑے کو مناسب طریقے سے ٹھکانے لگانے کا عمل ہے۔ تو بچوں، آپ مجھے بتاؤ کہ آپ سب اسکول میں جب لنچ کرتے ہو تو بچا ہوا کھانا اور چھلکے کہاں پھینکتے ہو؟ میڈم، ہمیں لنچ کرنے کے بعد سب کوڑا اسکول کے کوڑا دان میں ڈالنا چاہیے۔ اگر ہم کوڑا دان کے بجائے باہر میدان میں پھینک دیں گے تو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ میڈم، تو پھر ہر جگہ گندگی پھیل جائے گی اور ہمارا اسکول اور محلہ گندا نظر آئے گا، اور اس گندگی کی وجہ سے تعفن پھیل جائے گا جس پر مکھیاں اور مچھر بیٹھیں گے اور وہاں سے اٹھ کر کھانے پینے کی چیزوں پر جائیں گے اور جراثیم کے پھیلاؤ اور بیماریوں کا باعث بنیں گے۔ میڈم، جب ہم سب صبح گھر سے سکول آ رہے ہوتے ہیں تو گھروں سے کچھ خواتین کوڑا کرکٹ جمع کر کے گلیوں میں پھینک دیتی ہیں، جس کی وجہ سے وہاں جوہڑ بن گیا ہے اور بدبو بہت زیادہ آتی ہے، اور بعض لوگ کوڑا ڈسپینسری کے باہر کھلی جگہ پر پھینک دیتے ہیں اور بعض اوقات ڈسپینسری والے بھی کوڑا وہیں پھینک دیتے ہیں، لیکن وہ شاپر میں بند ہوتا ہے اور کوڑا چننے والے اس کو کھول کر مختلف چیزیں اور کوڑا اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اور باقی کوڑا ادھر ادھر پھیل جاتا ہے۔ اسی لیے تو کوڑا کرکٹ مناسب طریقے سے ٹھکانے لگانا ہر فرد کی ذمہ داری ہے۔ میڈم، مناسب طریقے سے کیا مراد ہے؟ مناسب طریقے سے کوڑا ٹھکانے لگانے سے پہلے ہمیں کوڑے کی اقسام کا پتہ ہونا ضروری ہے۔ کوڑے کی اقسام؟ ہاں، کوڑے کی مختلف اقسام ہوتی ہیں جن میں نامیاتی فضلہ یعنی کہ آرگینک ویسٹ، کیمیائی فضلہ یعنی کہ کیمیکل ویسٹ، اور دوبارہ سے کارآمد لانے والا کوڑا یعنی کہ ری سائیکل ویسٹ شامل ہیں۔ میڈم، نامیاتی فضلہ کیا ہے؟ نامیاتی فضلہ جس میں سبزیاں، پھل، انڈوں کے چھلکے، چائے پتی اور بچا ہوا کھانا وغیرہ شامل ہیں۔ تو میڈم، نامیاتی فضلہ ہمیں مناسب طریقے سے کہاں پھینکنا چاہیے؟ یہ کوڑا ہمارے گھر اور ملک کو صاف اور سبز بنانے کے کام آ سکتا ہے۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ اس فضلے کو ہم کھاد بنا کر کھیتوں یا گھر میں گملوں میں ڈال سکتے ہیں، جو پودوں کی نشو و نما میں مدد کرتا ہے۔ اور کیمیائی فضلہ؟ کیمیائی فضلہ جیسے کہ بیٹری، پولیتھین بیگ، ہسپتالوں کا کچرا جیسے سرنجیں، پرانی ادویات وغیرہ، اور فیکٹریوں اور کارخانوں کا کیمیائی فضلہ، اور ری سائیکلیبل یا قابل تجدید فضلہ جس میں کاغذ، کانچ، پلاسٹک کی بوتلیں اور دھات شامل ہیں۔ میڈم، اس کچرے کو ہمیں کہاں پھینکنا چاہیے؟ سب سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم ایسی چیزیں استعمال میں لائیں جن سے کوڑا کرکٹ کے پھیلاؤ میں کمی آئے، جیسے کہ پلاسٹک بیگ کی بجائے کپڑے کا تھیلا استعمال کرنا، پانی کی بوتل باہر سے خریدنے کی بجائے اپنی بوتل اپنے پاس رکھنا، ضرورت کی چیزیں جیسے کپڑے، کھلونے استعمال کے بعد پھینکنے کی بجائے بیچنا یا کسی کو دے دینا۔ دوسرا طریقہ ری یوز ہے، یعنی چیزوں کو دوبارہ استعمال میں لانا، جیسے کہ پلاسٹک اور شیشے کی بوتلوں میں ہم پودے لگا سکتے ہیں، استعمال شدہ اخباروں سے ہم خوبصورت ٹوکریاں بنا سکتے ہیں، اور استعمال شدہ تولیے اور دوسرے موٹے کپڑوں کو صفائی کے لیے پوچے کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں۔ اور جب کچرا پھینکنا ہو تو دوبارہ کارآمد آنے والی چیزوں کو ان کچروں سے الگ پھینکیں تاکہ وہ ری سائیکل کی جا سکیں۔ پیارے بچوں، یاد رکھو، جو بھی کوڑے کو ہاتھ لگاتا ہے یا ٹوکری میں پھینک دیتا ہے، ہمیں چاہیے کہ ان کے لیے جراثیم کش ادویات، اسپرے اور ہاتھ صاف کرنے کے لیے صابن یا سینیٹائزر محسوس جگہوں پر موجود ہو تاکہ وہ جراثیم سے محفوظ رہ سکیں۔ ساتھ ہی ساتھ بے وقت ضرورت ان کو اپنے ہاتھ دھونے چاہیے، اپنے دستانے، اپنی کٹس اور کپڑے بھی روز صاف کرنے چاہیے
تاکہ وہ اور ان کے گھر والوں کو کورونا اور دوسری مہلک بیماریوں سے محفوظ رکھا جا سکے۔ آپ سب نے بھی ننگے ہاتھوں سے بغیر دستانوں کے زہریلے اور گندے کوڑے کرکٹ کو بالکل نہیں چھونا۔ تو بچوں، سب کو سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا پتہ چل گیا ہے، تو کیا آپ اس کی روک تھام کے لیے اقدامات اٹھائیں گے؟ جی ہاں۔